السلام علیکم ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ اچھے ہوں گے اور آپ تمامی حضرات کا میرے یوٹیوب چینل علاج روحانی میں خیر مقدم ہے۔ آج کی ویڈیو بہت ہی بھیانک ہونے والی ہے۔ بھیانک بولے تو ویسی ویڈیوز جو آج تک میں نے پہلے نہیں بنائی تھی، یعنی میں آج بتانے والا ہوں کہ جب انسان کی موت قریب ہوتی ہے اور جب انسان کی روح پرواز کر جاتی ہے، نکل جاتی ہے، اس کے بعد کا عالم کیا ہوتا ہے۔ میں آپ کو بیسیکلی بتاتا چلوں شروعات سے تھوڑا، کیونکہ ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی تو پھر آپ لوگ اکتا جائیں گے اور ویڈیو اسکپ کر دیں گے، اس لیے میں کم وقت میں بہت ساری بات بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے آپ جان لیں کہ آپ اس دنیا میں آنے سے پہلے ایک اور دنیا میں تھے، یعنی کل انسان کو 4 زندگیاں ملی ہے۔ پہلا عالم ارواح، جو ہم لوگ زندگی گزار کر آ چکے ہیں، جہاں اس دنیا میں جتنے لوگ ہیں یا آنے والے ہیں وہ تمام کے تمام سب کی روح کہاں تھی؟ عالم ارواح میں تھی۔ دوسری جو ہماری زندگی ہے وہ یہ دنیا ہے، اور تیسری جو ہماری زندگی ہوگی وہ عالم برزخ میں ہوگی۔ عالم برزخ کا معنی کیا ہوتا ہے کہ جب انسان کی روح اس کے جسم سے جدا ہو جاتا ہے، الگ ہو جاتا ہے، تب اس کی روح کہاں چلی جاتی ہے؟ تو عالم برزخ میں چلی جاتی ہے۔ بہت سے لوگ یہ دماغ میں غلط بات لے کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جب وہ انتقال کر گیا ہے، فلانی کی بیٹی انتقال کر گئی ہے تو اس کے جسم پر آیا ہوا تھا، وہ ہمیں بتا رہا تھا کہ میں فلانی کی بیٹی ہوں۔ معزز سامعین، یہ شیطانوں کی چال ہوتی ہے، یہ جناتوں کی چال ہوتی ہے کہ آپ کی دماغ کو کیسے مینوپلیٹ کیا جائے، آپ کی دماغوں میں کیسے کچرا کو بھرا جائے، ٹھیک ہے؟ تو آپ بالکل بھی یہ مت سوچئے کہ وہ انسان اسی کی بیٹی تھی یا فلانے کی پتو تھی یا فلانے کی بیٹی تھی، جو بھی ہو وہ غرض کچھ نہیں ہوتا ہے۔ جیسے ہی انسان کی روح نکلتی ہے وہ سیدھا عالم برزخ میں پہنچ جاتی ہے۔ اس کے بعد جو چوتھی زندگی ہماری ہوگی وہ ہوگا ہمیشہ ہمیش کی زندگی، جس کو ہم لوگ آخرت کی زندگی کے نام سے جانتے ہیں۔ معزز سامعین، آپ کو معلوم ہے کہ جب انسان کی روح نکلتی ہے تو میں نے بتایا ہے پہلے بھی کہ 70,000 فرشتوں کے ساتھ ملک الموت تشریف لاتے ہیں۔ ملک الموت کون ہے بھائی؟ تو ملک الموت جو ہے اللہ رب العزت کی ایک مخلوق ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو کنٹرول کون کرتا ہے بھائی؟ تو اس کو کنٹرول کرنے والے ایک فرشتے ہیں جس کا نام ہے حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام کا کام یہ ہے کہ انسان کی روحوں کو نکالنا ہے اللہ کے حکم سے اور اس کو اپنی جگہ سیٹ کر دینا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اس کا جو آگے کا پروسیس ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ جب انسان کو نہلا دھلا کر قبر کے اندر ڈال دیا جاتا ہے، تو جب انسان قبر کے اندر جاتا ہے تو وہ ہر ایک چیز کو سنتا ہے، حتیٰ کہ وہ یہ بھی سنتا ہے کہ کوئی میرے کو جھانک رہا ہے۔ مان لیتے ہیں کہ جیسے ہی سورج غروب ہونے کا وقت آتا ہے، مغرب کا وقت آتا ہے، تو آپ کو لگتا ہے نا کہ ہاں بھائی دھیرے دھیرے شام ہو رہی ہے، سورج غروب ہو رہا ہے، ڈھل رہا ہے، تو بالکل ایسا ہی آپ کو قبر کے اندر محسوس ہوگا۔ دوسری بات کہ جب آپ کے اوپر مٹی ڈالا جائے گا تو بھی آپ اس کی آوازوں کو سن پائیں گے۔ جب آپ کے اوپر مٹی ڈال کر لوگ جائیں گے تو آپ کے کانوں کو قدموں کی آہٹ تک سنائی دے گی۔ معزز سامعین، بہت خوفناک منظر ہوتا ہے جب انسان قبر کے اندر چلا جاتا ہے اور کوئی انسان نیک ہوتا ہے، اللہ کا بندہ ہوتا ہے، تو قبر کہتی ہے، کیا آواز دیتی ہے کہ تیرا آنا مبارک ہو، میں نے تجھے بہت یاد کیا، اور بہت ساری اچھی چیزوں سے ان کو مخاطب کرتے ہیں، ان کو بلاتے ہیں کہ جب تو میرے اوپر چلتا تھا تو مجھے سب سے اچھا تو ہی لگتا تھا، اور تو آج میرے اندر آیا ہے تو میرا شفقت دیکھ، میری مہربانی دیکھ، اور بہت ساری چیزیں وہ کہتی ہے قبر کے اندر۔ اور یہیں پر جب کوئی بد ہوتا ہے، اللہ کا نافرمان ہوتا ہے، بے نمازی ہوتا ہے، یہ جوئے کھیلنے والا ہوتا ہے، شراب پینے والا ہوتا ہے، والدین کا نافرمان ہوتا ہے، تو وہی قبر پھر کیا کہتی ہے کہ تیرا آنا نا مبارک ہو، تو جب میرے اوپر چلتا تھا تو تمام لوگوں میں مجھے تو سب سے برا لگتا تھا، یہ کہتی ہے قبر۔ اور اس کے بعد کیا کہتی ہے کہ آج تو دیکھ میں تجھے کیسا مزہ چکھاتی ہوں۔ اس کے بعد قبر جو ہے وہ دونوں طرف سے سرکنا یعنی بند ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور جب قبر بند ہوتی ہے یعنی اس کو دباتی ہے تو معزز سامعین یہ والی پسلی اس میں گھس جاتی ہے اور یہ والی پسلی اس میں گھس جاتی ہے، اتنا زور سے دباتی ہے قبر۔ اس کے بعد بہت ساری پروسیس ہوتا ہے، اس کے بعد منکر نکیر آتے ہیں، سوال کرتے ہیں۔ کیا سوال ہے میں تھوڑا جلدی میں بتا دوں۔ پہلا سوال ہوتا ہے من ربو کا، تمہارا رب کون ہے؟ یعنی پوچھا جاتا ہے من ربو کا، تمہارا رب کون ہے؟ جو نیک ہوگا وہ کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال ہوگا کیا ما دینو کا، تمہارا دین کیا ہے؟ تو جو نیک ہوگا وہ کہے گا دینی الاسلام، میرا دین کیا ہے؟ اسلام ہے۔ تیسرا سوال کیا پوچھا جاتا ہے ما کنت تقول فی ھذا الرسل، کہ تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو کہ جو تمہارے
یہ قریب میں بھیجا گیا تھا جو تمہارے بیچ میں بھیجا گیا تھا، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو پوچھا جاتا ہے۔ تو جو مسلمان ہوتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر فرشتے پوچھتے ہیں تمہیں کیسے پتا، یہ تمام چیزیں تمہیں کیسے معلوم؟ تو وہ جو انسان ہوتا ہے جو اللہ کا نیک بندہ ہو وہ کہتا ہے کہ اللہ نے میرے لیے قرآن مقدس کو نازل فرمایا تھا، میرے پاس قرآن مقدس تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ تھی، قرآن مقدس کو میں پڑھتا تھا تو اس میں مجھے پتا چلا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں، قرآن پاک جو ہے وہ میری رہنمائی کے لیے اترا ہے، ہدی للناس، قرآن پاک ہدایت کے لیے آیا ہے۔ تو کیونکہ زیادہ لمبی ویڈیوز ہو جائے گی تو معزز سامعین یہ اور جو اگلی بات ہوگی انشاءاللہ تعالی 3-4 پارٹ میں اس کو پورا کور کروں گا، تو آپ تھوڑا دھیرج رکھیے گا، مہربانی کر کے تھوڑا اطمینان رکھیے گا، انشاءاللہ تعالی پوری بات آپ کو سمجھا دیں گے، اور پھر آپ کو یہ لگنے لگے گا کہ ہاں قبر کے بعد جو ہماری زندگی ہے وہ اصل زندگی ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو ہماری پسند آئی ہوگی، تو برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اسے اپنے دوستوں کے پاس ضرور شیئر کریں۔ ابھی تک کے لیے بس اتنا ہی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔